أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ قرآن شریف کا 14واں سپارہ اس آیت مبارکہ تو شروع ہوتا ہے تے دے پہلے لفظ ربما تو پچھاڑیا جاتا ہے۔ اس آیت دے وچ ارشاد ہویا کہ کدی کافر بھی آرزو کرن گے کہ کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوندے۔ اج دا کافر اپنے کفر تے بڑا خوش ہے تے بڑا سمجھدا ہے کہ وہ کمال دکھا رہا ہے، لیکن جدوں قیامت آئے گی تے وہ سارا نقشہ اپنی اکھاں دے نال دیکھن گے تے پھر انہوں نے حسرت ہوئے گی کہ ہو ساڈے کول بڑی وڈی غلطی ہو گئی، کاش کہ اسی بھی مسلمان ہو جاندے، اللہ دے نبیاں نو من لیندے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آندے تے اسی مسلماناں دے وچ شامل ہو جاندے۔ اس واسطے کہ مسلمان ہونا، اللہ تے دے پیغمبراں نو من لینا، انہاں دی دتی ہوئی ہدایت نو قبول کر لینا ہی انسان دی اصل کامیابی ہے۔ اس تو بعد فرمایا گیا کہ اے پیغمبر اسی تہاڈے تو پہلے بھی جننے رسول بھیجے انہاں دا مذاق اڑاندے رہے لوکی، تے جے تہاڈا او مذاق اڑاندے نے، تہاڈے تے ہسدے نے تے کیڑی گھبران دی گل ہے؟ تسی گھبراؤ نہ، دل پیڑا نہ کرو، انشاءاللہ سب انہوں پتہ چل جائے گا کہ ٹھیک کون سی تے غلط کون سی، چنگا کون سی تے پیڑا کون سی۔ دوسرے جگہ دے وچ یہ بھی دسیا گیا کہ اج کافر مسلماناں تے ہسدن، لیکن اگلے دن یعنی قیامت والے دن مسلمان انہاں تے ہسن گے۔ سورہ ہجر دے وچ یہ بھی ارشاد ہویا کہ یہ تہاڈے کولوں طرح طرح دے مطالبے کر دیں کہ تسی اے کر کے دکھا دیو تے اے کر کے دکھا دیو تے او کر کے دکھا دیو تے سانوں اسی تے تانوں اسی اللہ دا رسول من لواں گے۔ واضح کیتا گیا کہ اگر اسی انہاں دے واسطے آسمان دا کوئی دروازہ بھی کھول دئیے اور اے آسماناں چڑھ کے اتنے چلے بھی جان تے پھر بھی یہ ہوئی کہن گے کہ انما سکرت ابصارنا، کہ ساڈی تا اکھاں دے اتنے جادو کر دیتا گیا ہے۔ مطلب کہ نہ یہ ہن مندن تے نہ انہاں نے پھر مننا ہے۔ لہذا ہے ساڈے نبی تسی خام خواہ دل چوئے خیال کٹ دیو کہ جے انہاں نوں کوئی انہاں دی مطلب دی نشانی دکھاتی جاوے تے معجزہ دکھاتا جاوے تے شاید یہ تہاڈے تے ایمان لے آن گے، انہاں نے تہاڈے تے ایمان نہیں لے آنا۔ قرآن شریف دے وچ آدم علیہ السلام تے شیطان دی کہانی وقفے وقفے نہ سنائی گئی، پہلے سپارے پھر 8ویں سپارے ہن 14ویں سپارے دے وچ پھر بڑی تفصیل دے نال کہانی بیان کیتی جا رہی ہے، اور بیان کیتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں دے سامنے اعلان کیتا کہ میں گارے تو جڑا سک کے کھڑکن لگ پیندا ہے اودے تو ایک انسان بنانا لا، تے جدوں میں انہوں بنا لواں تے چنگی طرح انہوں سوار لواں تے وہ اپنی روح چ پھوک دیاں فقعوا اللہ ساجدین، تے تسی وہ سامنے سجدہ کرنا۔ اور جدوں اللہ تعالیٰ نے بنا دیتا اور فرشتیاں نو کیا سجدہ کرو تے شیطان نے انکار کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو کیوں انکار کیتا ہے؟ شیطان کہنے لگا کہ اللہ میاں میں بھلا کس طرح سجدہ کراں او دے اگے جنوں تو مٹی تو پیدا کیتا۔ مطلب کہ اسی کہ میں اس تو ودیاں، میں اگ تو پیدا کیتا گیا، وہ مٹی تو پیدا کیتا گیا، تو میرا انہوں سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں۔ اللہ میاں نے کہا اچھا پھر تیرے تے لعنت ہے قیامت والے دن تک۔ شیطان نے کہا کہ اچھا میں نے موقع دے دے کہ میں پھر یہ کو بھی بدلہ لے لواں تینوں تیرے رستے تو ہٹا کے چھڈاں۔ اللہ میاں نے کہا جا تینوں اجازت ہے بدلہ لین دی، پر یاد رکھی میرے بندیاں تے تینوں کوئی اختیار نہیں ہوئے گا، تو انہوں ورغلا سکے گا، تو انہوں پٹو پا سکے گا،
لیکن کسی نے زبردستی نہیں کر سکے گا. میرے بندے جڑے میرے تے ایمان لے آن گے، مینوں اپنا رب سمجھن گے، وہ کدی تیرے پیچھے نہیں لگن گے. تیرے پیچھے صرف وہی لگن گے جڑے پٹک کے تیرے پیچھے لگ جان گے. اس تو بعد ارشاد ہویا کہ اللہ کو ڈرن والے وہ باغاں چ ہون گے، یعنی جنت پہنچ جان گے. جنت دا بیان قرآن شریف جگہ جگہ آیا، لیکن ہر تھان کوئی نوی گل بھی وہ ضرور ہوتی ہے. 14 پارے سورہ ہجر کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ انہوں نے دلوں دے وچ، انہوں نے سینیاں دے وچ جڑی ایک دوسرے دے واسطے قدورتاں ہون گیاں، ایک دوسرے دے واسطے جڑی تنگی ہوئے گی اسی انہوں دلوں چوں کڈ لواں گے، اور وہ آمنے سامنے ایک دوسرے دے تکیے لگا کے تختاں دے اوتے بیٹھے ہون گے. یہ گل سمجھن دی ہے کہ کئی جگہ یہ ہوتا ہے کہ موقع تو بڑی خوشی کا ہوتا ہے، بندہ بڑا بن ٹھن کے اتنے جانا ہے، پر اتنے جا کے کسی بندے نو ویکھ کے بندہ بازار ہو جاتا ہے کہ جی یہ بندہ اتنے تو پھر میں چلیا جی. اس چیز کا امکان موجود ہے کہ اللہ دے دو بندے جڑے اپنے اپنی تھان سے اللہ دے پیارے ہون، لیکن کسی وجہ تو انہوں دے وچ کوئی اختلاف ہویا ہوئے تو وہ ایک دوسرے کو چنگا نہ سمجھتے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت دے بارے فرمایا کہ یہ میرے تے معاویہ دے بارے نازل ہوئی ہے. اسی دونوں ایمان والے ہیں، اسی دونوں جنت تے جاواں گے، پر اس دنیا دے وچ ساڈے درمیان دشمنی رہی ہے، لیکن جدوں جنت چلا سانوں لے کے جائے گا تے اللہ ساڈے دلاں دے وچوں وہ دشمنی او قدورت کڈ لے گا. ویسے تو قرآن شریف سارا ہی بڑا سوہنا ہے، یہ ساریاں ہی آیتاں بڑیاں پیاریاں ہیں، لیکن کئی آیتاں وہ ہیں جڑیاں پڑھ کے بندہ ایویں جھوم جاندا ہے. فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندیاں نو دس دیو کہ میں بڑا ہی بخشن والا رحم فرمانا والا. نالے بھی دس دینا انا عذابی هو العذاب العلیم، عذاب علیم، کہ میرا عذاب بھی بڑے تکلیف دین والا عذاب جے. یہ دوویں گلاں اصل دے وچ انسان دی کیفیت نو بیلنس کر دیندیاں. جے صرف عذاب دا ہی ذکر ہوئے تے پھر ہی بندہ جڑا ہے وہ ہمت جواب دے سکتی ہے، اور جے صرف نعمتاں دا ذکر ہوئے تے اس گل دا بھی امکان ہوندا ہے کہ بندہ آؤٹ ہو جاوے، پتر جاوے تے اللہ تعالیٰ دی بندگی تو غافل ہو جاوے. لہذا قرآن مجید دے وچ اکثر جنت دا ذکر تے نال جہنم دا ذکر، جہنم دا ذکر تے نال جنت دا ذکر ہوندا ہے. اللہ تعالیٰ دی رحمت دا بھی ذکر ہوندا ہے، نال اللہ تعالیٰ دے عذاب دا بھی ذکر ہوندا ہے. لیکن اس خوبصورت انداز دے وچ وہ قرآن شریف وچ ایسے مقام تے آیا ہے کہ میرے بندیاں نو دس دیو کہ میں بڑا بخشن والا تے رحم فرمان والا. نالے بھی دس دینا کہ میرا عذاب بھی بڑا تکلیف دینے والا عذاب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت تو ہو ہی رہی سی پہلے دن تو، اور جوں جوں وقت گزرتا گیا اس مخالفت دے وچ تیزی آندی گئی، اتوں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دا بھی بائیکاٹ کیتا گیا، اس واسطے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سرپرستی تو باز نہیں سن آ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں تے بھی تشدد کیتا گیا، اور اتوں تک کہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی قتل دا فیصلہ کر دیتا گیا. یہ سارا کچھ ہونے دے باوجود اللہ دے پیغمبر اپنی تھان تے ڈٹے ہوئے ہیں. کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دی سرپرستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلسل اپنے پیغمبر نو کہی جا رہا ہے کہ تسی گھبرانا نہیں، تسی پیچھے نہیں ہٹنا، تسی ہمت نہیں ہارنی، تسی جو تانوں حکم ملیا وہ کہندے رہنا. لہذا سورت ہجر دے آخر دے کیا گیا کہ فصدع بما تؤمر، کہ اے پیغمبر جڑی گل تانوں کہی گئی ہے اور تسی ڈٹ کے کہو اور مشرکاں دی پرواہ نہ کرو. اور نال یہ بھی واضح کیتا کہ سانوں پتہ ہے کہ انہاں دی گلاں سن سن کے تانوں بڑی تکلیف ہوندی ہے، انہاں دی گلاں تانوں بڑیاں پیڑیاں لگدیاں، سانوں پتہ ہے، لیکن صبر کرو اور اللہ نو یاد کرو، میرے سامنے سجدے تے ڈگے رہو، اتوں تک کہ حتی یاتی کل یقین،
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। 14ਵੇਂ ਸਪਾਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਰਕੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਹਿਜਰ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਪਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੂਰਤ ਨਹਲ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਨਹਲ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਿਮਤਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। یہ سورت شروع ہوئی اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ دا حکم آئے گا کافرو تسی یہ دے واسطے جلدی نہ مچاؤ، سبحانہ وتعالی ما یشرکون، اور جیڑا شرک ایک کر رہے ہیں اللہ دے نال اللہ تعالی اس تو بہت پاک ہے، بہت اچھا ہے۔ سورت نحل دی آیت نمبر 40 دے ارشاد فرمایا گیا انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، کہ کسی بھی چیز دے واسطے ساڈا قول جدوں اسی وہ فیصلہ کر لیے صرف اینا کو ہوندا ہو جا تو وہ فوراً ہو جاندی ہے۔ آیت نمبر 43 دے وچ ارشاد ہویا کہ اے نبی تاڑے تو پہلے جننے بھی رسول آئے وہ سارے مردی سن، جہاں نوں سمجھ نہیں آتی اس گل کی تو انہوں کو پوچھ لین جہاں کول پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کی ہدایت موجود ہے، یعنی اہل کتاب۔ مکے دے کافر ایک بڑے ودیا قسم دے شرک دے وچ پے ہوئے سن کہ وہ اللہ دے فرشتیاں نوں اللہ دیاں دھیاں کہندے سن، لہذا سورہ نحل دے وچ ارشاد ہویا کہ وہ اللہ تعالیٰ دے واسطے کڑیاں تجویز کر دیں اور اپنے واسطے وہ چیز منگ دیں جیڑی انہوں نے پسند ہے، یعنی پتر۔ اور حال انہوں کا یہ ہے کہ جدوں انہوں چوں کسی نوں دھی دی خوشخبری لبے کہ وہ گھر دھی جمی ہے تو وہ رنگ کالا ہو جاتا ہے تے غصے دے نال وہ بھر جاتا ہے۔ دوسرے مقام دے اوتے کیا گیا کہ اصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا، کہ کیا تاڑے رب نے تانوں پتر دے دیتے اور اپنے واسطے تیاں رکھ لیاں، انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تسی بڑی پٹھی گل اور تنزیہ انداز کیا گیا بڑی ودیا گل کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ دیا نشانیاں دے ضمن چ ارشاد ہویا کہ تاڑے واسطے چوپایاں دے وچ تاڑے ڈنگراں دے وچ بھی نشانی ہے، عبرت دا سامان ہے۔ دیکھو تو صحیح یہ تاڑیاں مجھاں گاواں انہاں دے اندر اللہ تعالیٰ گوئے دے خون دے اندروں دی تاڑے واسطے تازہ دودھ کڑدا ہے جڑا پین واسطے بڑا مزیدار ہے۔ اور یہ بڑی زبردست نشانی ہے اللہ تعالیٰ دی کہ کوئی مجھ یا گاں یا بکری وہ زندہ کھلوتی ہوئے تو دے تھڑا نو نچوڑو تو جو دودھ نکلتا ہے، تے جے کوئی چھری لے کے دیکھنا چاہے کہ میں دیکھاں کہ تھڑا دے وچ دودھ کتنے پیا آیا، وہ تھڑ نو جدو چھری پھیرے گا تو خون نکلے گا۔ وہ چھری اندر چلانا ڈونگا چلا جائے کہ میں دودھ لب کے چھڑنا ہے، وہ گویا لگ جائے گا وہ چھری نو، لیکن انہوں دودھ کدھر نہیں لبے گا۔ اللہ تعالیٰ نے گاں تے مجھ دے حوانے دے وچ خون دی نالیاں پھیلا دیتی ہیں اور اس حوانے دے طاقت پیدا کر دیتی کہ وہ جو تازہ دودھ اسی وقت کشید کر کے تھڑا دے ذریعے باہر بھیج دیتا۔ دودھ کدھر سٹور نہیں ہویا اتنے، یہ اللہ تعالیٰ دی نشانی ہے۔ اس تو بعد شہد دا ذکر کیتا کہ ادھر شہد دی مکھی تو دیکھو وہ بہندی ہے پھلاں دے ہوتے تے درختاں دے ہوتے، اور اس تو بعد اللہ تعالیٰ وہ دے پیٹ دے وچوں ایک بڑا لذیذ مشروب تاڑے واسطے پیدا کرتا۔ کیا شان ہے اللہ تعالیٰ دی۔ انسان جنہ مرضی زور لا لوے وہ شہد ورگی میٹھی چیز پیدا نہیں کر سکتا۔ آج اگر وہ چینی بھی انہیں بڑھائی ہے تو چینی بھی کتوں ہے؟ اللہ تعالیٰ دی پیدا کردیاں کیتیاں چیزاں دے وچوں ہی پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیڑی مٹھاس
ایک شہد دے قطرے دے وچ رکھی ہوئی ہے، وہ سانو ہور کسی چیز وچ نہیں لبھی۔ ایک ہور زبردست آیت جڑی سارے مسلمانوں دے واسطے بڑی جانی پچھانی ہے، اور اسی اکثر جمعے دے دوسرے خطبے سننے ہیں دا حصہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ حکم دیندا ہے عدل کرن دا اور ایک دوسرے دے نال نیکی کرن دا، اور اپنے قریبی رشتہ داراں دے اوتے مال خرچ کرن دا، اور منع کردا ہے بے حیائی تو، برائی تو اور فحاشی تو۔ یعظکم، اللہ تعالیٰ نصیحت کردا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تسی نصیحت قبول کرو۔ ایک اور بڑی زبردست آیت بھی سورۃ نال دے وچ آئی، فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ کاش کہ سانو یہ آیت سمجھ آ جاوے اور یاد رہے کہ لوگو جو کچھ تہاڈے کولے مک جانا جے، اور جڑا اللہ کولے وہ نہیں جے مکنا۔ اسی صورت دے وچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو ارشاد فرمایا گیا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جدوں بھی قرآن شریف پڑھو تے شیطان مردود کولوں اللہ دی پناہ ضرور حاصل کر لیا کرو۔ اور ساڈے واسطے بھی یہ بڑی رہنمائی ہے، اس واسطے علماء کرام نے قرآن شریف دی تلاوت تو پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھن نو فرض قرار دیتا ہے، اس واسطے کہ شیطان سانو کدے بھی نہیں چھڑدا۔ اسی قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہوئیے تو ساڈے دل چ آ کے قرآن شریف دا کوئی غلط مطلب پا دے گا تو سانو گمراہ کر کے چھڈے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو وہ دے کولوں محفوظ رکھے۔ البتہ واضح کر دیتا کہ شیطان نو اللہ تعالیٰ نے انہاں بندیاں دے اوتے کوئی اختیار نہیں دیتا جڑے ایمان لے آندن اور اللہ تعالیٰ تے بھروسہ کر دیں، بلکہ شیطان دا زور تو انہاں تے چلدا ہے جڑے انہوں اپنا دوست بنا دین اور او دے پیچھے لگ دیں۔ پھر فرمایا یاد رکھو کہ جڑا بندہ بھی تاڑے چوں کوئی پیڑا کام جذبات جا کے کر بیٹھے تو پھر فوراً ہی توبہ کر لوے، اللہ تعالیٰ وہ دی توبہ نو قبول کرے گا، وہ اپنے رب نو بخشن والا رحم کرنے والا پائے گا۔ اور پھر 14 سپارے دے اخیر تے دعوت دے بارے فرمایا کہ اپنے رب دے رستے وال بلاؤ، حکمت دے نال، دانائی دے نال، سمجھداری دے نال، والموعظۃ الحسنہ، اور ایسے واز دے ذریعے جڑا دلاں چ اتر جاوے۔ گل جڑی بندہ کسی دوسرے نال کردا ہے یا کوئی بندہ کافی بندیاں دے نال کوئی گل کر رہا ہوئے، وہ دی کئی طریقے ہیں، وہ دے واسطے ایک لفظ تقریر ہے، ایک لفظ بیان ہے، ایک لفظ لیکچر ہے، ایک لفظ خطاب ہے، ایک لفظ جڑا ہے وہ واز ہے۔ واز وہ بیان ہوتا ہے جڑا کہن والا اپنے دل دی گہرائی دے وچوں خلوص نہ کہہ رہا ہوئے، اور اگر سنن والا بھی کھلے دل دے نال اور خلوص نہ سن رہا ہوئے تو وہ دے دل دے وچ وہ لے جاندہ ہے۔ پاویں جملے الٹے سدھے ہون، گرامر صحیح نہ ہوئے، الفاظ دا چناؤ چنگا نہ ہوئے، لیکن دل چو گل نکلے، دل چ اتر جاوے، اینوں کہندے نے واز۔ قرآن شریف دا بیان کردیا ہویا جتھے دے علمی نکات نو بھی بیان کرنا چاہیے، اوتھے ہی یہ جڑا واز دا پہلو ہے انہوں بھی سانو کدی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ مطلب اصل یہ ہونا چاہیے کہ پاویں بندہ علمی نقطے بھی بیان کرے لیکن بالکل ٹڈوں گل کرے، تاکہ جڑا بندہ بھی خلوص نہ سن رہا ہوئے وہ گل وہ دل چ اتر جاوے۔ اور پھر فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، وہ لوگ جڑے بگڑے تگڑے ہوندے ہیں تو دوسرے نوں گمراہ کر دین، انہاں دے نال بحث کرنا، مناظرہ کرنا وہ بھی کوئی حرج نہیں، لیکن حکم دیتا گیا کہ جے مناظرہ بھی کرنا پوے تو وہ بھی چنگے طریقے نال، اچھے طریقے نال کریا کرو، وہ دے وچ بھی شائستگی دا پہلو کدی بھی انسان نوں ہاتھ چوں نکلن نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو قرآن شریف نو سمجھن اور وہ تے عمل کرن دی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب.